بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، چند روز پہلے جامی صاحب نے متنازع اشعار کہے، سوشل میڈیا پر اس وقت ان پر بحث جاری ہے۔ سوچنے کا اور فکر کرنے کا مقام یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ سامعین مکرم اس وقت آپ دیکھیں اور سوچیں کہ اسلام پر کتنے فتنے حملہ آور ہیں، الہاد کس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ہماری نوجوان نسل یونیورسٹیز میں، کالجز میں کس تیزی کے ساتھ ملحد بن رہی ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ کی ذات سے لوگوں کا یقین اٹھ رہا ہے، دین اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، الہاد پھیل رہا ہے، قادیانیت پھیل رہی ہے۔ ایک طرف اسلام پر ہونے والے یہ حملے ہیں اور ایک طرف یہ جو ہمارے بعض 2 نمبر سجادہ نشین ہیں، 2 نمبر پیر ہیں اور اسلام کے درد سے غافل جعلی سجادہ نشین ہیں، ان کی آپ تحقیق دیکھیں، ان کی سرگرمیاں دیکھیں اور مترفضہ گروپ کی تعلیم و تبلیغ دیکھیں، ان کی سرگرمیاں دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور اسلام پر حملہ کن فتنوں کا ہے اور ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے کہ ہر 6 گھنٹے بعد مسئلہ افضلیت پر حملہ کرنا اور ہر جناب 12 گھنٹے بعد شان صحابیت کو مشکوک بنانا، یہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور آپ پچھلے 7-8 سالوں میں یہ بات تحقیق کر کے دیکھ لیں، ان لوگوں کی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیاں دیکھ کر یہ بات آپ پر بخوبی واضح ہو جائے گی کہ ان کے سینے میں اسلام کا درد کتنا ہے اور یہ لوگ فتنہ پھیلانے میں کتنا ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں زبدۃ التحقیق کی اشاعت سے لے کر حنیف قریشی کے بیان علی کا پہلا نمبر تک اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ اپنے کام میں مسلسل دوڑ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کام کا انجام کیا ہے، نتیجہ کیا نکل رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جامی صاحب نے جو اشعار لکھے اس میں ایک شعر کے آخری مصرعے میں انہوں نے کہا، اے وصی مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ یعنی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطاب کرتے ہوئے یہ بات گویا کہ ان سے پوچھی ہے۔ تو جامی صاحب سے میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، حضور ایڈی دور جان دی کیڑی لوڑ ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدن پوچھو گے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہون گے۔ اس موقع تے اسی جامی صاحب نے دست بستہ عرض کر دیاں کہ قبلہ ایڈی دور جا کے پوچھنے دی کی لوڑ ہے، اس گل دا جواب جے تہن گھروں لب جاوے تے اگر گھروں ہی پوچھ لو کہ اے نصیر الدین بتا صدیق اکبر کون ہے تو مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ تو یہ بات اگر ہم آپ کے ابا جی سے پوچھ لیں اور وہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں اور اس پر ہمیں دلیل بھی دے دیں تو پھر یقیناً آپ کا سوال جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے اور آپ کو یہ اپنے جملے واپس لینے چاہیے۔ اور اگر لکھنا ہی ہے تو پھر آپ یوں لکھ لیں کہ اے نصیر الدین بتا صدیق اکبر کون ہے۔ تو آئیے ذرا نصیر الدین سے، شاہ نصیر الدین سے یہ بات پوچھتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے راہ و رسم منزلہا، اس کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، یقیناً بارگاہ رسالت سے انہیں صدیق کا لقب عطا ہوا، تو جو سب سے بڑی دلیل ہے ان کا نبی پاک علیہ الصلوۃ کی ایسی حالت میں تصدیق کرنا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ کی تصدیق کرنا گویا کہ موت کو گلے لگانے کے مترادف تھا، اور پھر خود ان کی تصدیق کی حضور علیہ الصلوۃ نے تعریف فرمائی۔ بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا میں نے جس پر بھی دین اسلام کو پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ تردد کا اظہار کیا سوائے صدیق اکبر کے کہ جس لمحے میں نے ان کے سامنے دین اور اسلام کو پیش کیا تو انہوں نے بلا تعمل اس کو قبول کر لیا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے صدیق اکبر ہونے کی۔ اور پھر دوسری بڑی دلیل ان کا واقعہ معراج کی تصدیق کرنا ہے جس کی بنا پر انہیں بارگاہ رسالت سے جو ہے وہ صدیق کا لقب عطا ہوا۔ تو آئیے یہ شاہ نصیر الدین سے پوچھتے ہیں کہ اے نصیر الدین بتا صدیق اکبر کون ہے؟ تو جناب شاہ نصیر الدین لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 235 ہے، کتاب کا نام راہ و رسم منزلہا ہے۔ شاہ نصیر الدین لکھتے ہیں جب آپ علیہ الصلوۃ نے اپنے یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نبوت کا ذکر فرمایا تو انہوں نے کوئی معجزہ طلب کیے بغیر فوراً بلا تأمل تصدیق نبوت کر دی۔ اور صفحہ نمبر 236 پر یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ جامی صاحب آپ توجہ سے سنیے، شاہ نصیر الدین لکھتے ہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق اگر میزان عقیدے کے پلڑے میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت صدیق اکبر کی یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ شاہ نصیر الدین لکھ رہے ہیں۔ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 2 لفظی تصدیق رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کے بعد سے قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اغواث و اقطاب، علماء و فقہا اور شہداء سب شامل ہیں کہ سرمایہ ایمان کو رکھ دیا جائے تو بخدا میرے صدیق اکبر کا، جامی صاحب میرے صدیق اکبر کا یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ شاہ نصیر الدین لکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں گھر ہی سے یہ معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر کون ہے۔ شاہ نصیر الدین کہتے ہیں تو بخدا میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو یہ جناب دلیل ہے اور یہ وجہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے۔ روحانی اعتبار سے
اور دیگر اعتبار سے اور بھی دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک عام فام اور مستند دلیل یہ ہے کہ ان کا تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی ان لمحات میں تصدیق کرنا یہ انہیں صداقت کبریٰ کے درجے پر فائز کرتا ہے، اور پھر ان کے اس تصدیق کرنے کی خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔ تو اس طرح کی اشعار لکھ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ٹائٹل ہے، ایک ان کا جو ایسا نام اور تعارف ہے کہ ایک عام ریڈی مان جو مسلمان ہے گلی میں پھرنے والا، اس سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، یا تمہارے ذہن میں صدیق اکبر سے مراد کون سی ہستی ہے، فاروق اعظم سے مراد کون سی ہستی ہے، تو ایک عام مسلمان بھی بتائے گا کہ اس سے مراد ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذوات مقدسہ ہیں۔ تو میری دوبارہ ایسے پیران نظام سے گزارش ہے کہ خدا را اہل اسلام پر رحم کیجئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جامی صاحب آپ اپنے جد اعلیٰ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے آپ کے جد اعلیٰ نے اس وقت تصفیہ مابین سنی و شیعہ لکھ کر جو اختلافی مسائل تھے ان کو حل کرنے کی کوشش کی، چاہیے تو یہ تھا کہ آج آپ کتاب لکھتے تصفیہ مابین سنی و تفضیلیہ، ان کے درمیان جو مسائل ہیں وہ آپ لکھتے، اور اہل حق کا جو موقف ہے وہ بالدلائل آپ واضح کرتے۔ لیکن افسوس کہ کچھ عرصہ سے آپ بھی وہی بولی بول رہے ہیں جو مترفضہ کی بولی ہے۔ تو خدا را اہل اسلام پر مہربانی فرمائیں، اہل سنت پر ترس کھائیں اور ایسی تحقیق سامنے لائیں، ایسی تبلیغ سامنے لائیں جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو فائدہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نفع پہنچے، نہ کہ آپ ایسی تبلیغ، ایسی تحریر اور ایسے اشعار لکھیں جن سے اہل سنت و جماعت میں مزید جو ہے وہ افتراق اور انتشار پھیلے اور پریشانی کا باعث ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے شیوخ کو اور ہمارے جو گدی نشین اور سجادہ نشین حضرات ہیں ان کو دین کا درد عطا فرمائے اور انہیں مسلک حق اہل سنت و جماعت سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔